السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا درس قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کافرون کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، اے ناشکرو، اے ہٹ دھرمو، اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرنے والے ہو جس ایک اکیلے رب کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں بھی اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ الکافرون کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیتیں، 1 رکوع، 26 کلمات اور 99 حروف ہیں۔ شرک و کفر سے اظہار برات اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اس سورت کا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1218۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی دعا سکھائیں جسے میں رات کو سوتے وقت پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کافرون پڑھا کرو، کیونکہ بلا شبہ یہ شرک سے برات ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3403۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سخت طوفان بھی ان کے پاؤں ڈگمگا نہ سکا، تو کفار نے مصالحت کے حربے کو آزمانا چاہا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جائے، اس لیے وقتاً فوقتاً آپ کے پاس مصالحت کے لیے مختلف تجاویز لے کر آتے تاکہ آپ ان میں سے کسی کو مان لیں اور جھگڑا ختم ہو جائے، جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکا تھا۔ چنانچہ مصالحت کے لیے وہ کبھی آپ کو مال و دولت کی پیشکش کرتے، کبھی عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کی تجویز پیش کرتے، دنیاوی سامان کے طمع و لالچ سے بات نہ بنتی تو دھمکی اور دھونس کا راستہ اپناتے۔ جب یہ سارے حیلے ناکام ہو گئے تو کفار مکہ نے یہ خطرناک چال چلی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسی تجویز لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 سال آپ بھی ہمارے معبودوں یعنی لات و عزیٰ کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ اس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو توحید الہی پر کوئی سمجھوتا اور مصالحت نہیں ہو سکتی۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں نہ ان کو پوج سکتا ہوں، اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا گوارا نہیں کرو گے اور اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگے۔ سورہ کافرون کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں مضمون کا تکرار ہے۔ یہ تکرار ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں تکرار نہیں، کیونکہ پہلی 2 آیات ما موصولہ ہے، جس سے معنی یہ مطلب ہے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ دوسری آیت میں ما مصدر ہے، جس سے یہ معنی بنتے ہیں کہ تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ گے میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں۔ اس طرح پہلے 2 جملوں میں معبودوں کے اختلافات بتایا گیا اور دوسرے 2 جملوں میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلافات کو ظاہر کیا گیا۔ مطلب یہ کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود مناسبت اور اشتراک ہیں اور نہ عبادت کے طریقے۔ مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ وہ ہے جو بریہ وحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جبکہ مشرکین کے طریقے خود ساختہ ہیں۔ مشرکین اور کفار کے طریقے خود ساختہ ہیں۔ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور عبادت کا وہ طریقہ معتبر ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 55 میں یہ بیان ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے۔ تیسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے صلح کا معاہدہ کرنا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے سورہ کافرون کو منسوخ کہہ دیا ہے۔ ان کے منسوخ کہنے کی بڑی وجہ سورہ کافرون کی آخری آیت ہے، جس میں کہا گیا اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، جس کا مطلب یہ کہ کافروں کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رہنے کی ضمانت دے دی گئی، جو جہاد کے احکام کے منافی ہے۔ اس لیے سورہ کافرون منسوخ ہے، جبکہ یہ بات 2 طرح سے درست نہیں۔ ایک یہ کہ سورہ کافرون کی آخری آیت میں دین سے مراد مذہب نہیں بلکہ عمل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل تمہارے لیے اور میرا عمل میرے لیے، یعنی تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوسرے یہ کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں ان سے اسلام اور کفر کی حدیں خلط ملت ہوئی تھیں، اور ان صورتوں میں اسلام کے اصول کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا تھا۔ چنانچہ ایسی صلح سے سورہ کافرون نے برات کا اعلان کر دیا، اور دوسری جگہ جو صلح ہے اس کو جائز قرار دیا، اور وہ یہود سے معاہدے سے اس کی عملی صورت سامنے آئی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں اسلام کے اصولوں کی مخالفت کی گئی تھی یا کفر و اسلام کی حدیں آپس میں خلط ملت ہوئی ہوں۔ ایسی صلح جائز ہے اور اب بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او حل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما۔ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے
مگر ایسی صلح جائز نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے، اور مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں مگر ایسی شرط کے پابند نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1352۔ جس طرح بتوں کی عبادت حرام ہے، اسی طرح مزاروں، آستانوں پر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز دینا، رکوع و سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کھڑے ہونا، انہیں مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد رس سمجھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں عبادت ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز اور حلال نہیں۔ مسلمانوں اور مشرکوں کے معبود بھی الگ الگ ہیں اور طرز عبادت بھی الگ ہے۔ مسلمانوں کا طرز عبادت وحی الہی، جبکہ مشرکین کا طرز عبادت خود ساختہ ہے، اس لیے ان کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ عبادت کا طریقہ وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ خواہ کیسا ہی ہو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہو، چاہے کتنے بڑے مفتی کا ہو، کتنے بڑے عالم کا ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہو تو بالکل قابل قبول نہیں ہے اسلام میں۔ مسلمانوں کے لیے اسلام میں ایسی صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام یا حرام کردہ کو حلال کر دے، اس لیے مسلمانوں کو اصول دین کے خلاف کبھی صلح نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں نے جب بھی دین کے اصولوں کے خلاف صلح کی تو ایمان کی جگہ نفاق اور اتحاد کی جگہ افتراق نے لے لی، اور دشمنوں نے سے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس سے مسلمان ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج عالم اسلام کے بزدل اور منافق حکمران اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ظالم طاغوتی طاقتوں کے اشاروں پر ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ لوگ بہتر ہیں۔ ان کی اسی روش نے عالم اسلام کو محکوم و غلام بنا رکھا ہے۔ اسلام اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ہر قسم کی عزت سرفرازی صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں عزت تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جس کا مشاہدہ موجودہ دور میں ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔